بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے ہم سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا سیرت النبی کا، یہ پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کو ان کی جو 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنانے کی اور زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں گے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سود۔ گزشتہ دنوں حرمت سود سیمینار ہوا۔ یہ سیمینار فیڈریشن ہال کراچی کے ایوان میں ہوا، اور اس کا اہتمام وفاق ہائے صنعت و تجارت پاکستان اور مرکز الاقتصاد الاسلامی نے کیا تھا۔ اور اب جانتے ہیں کہ اس کا اہتمام اور اس کے جو سرپرستی کرنے والے تھے وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلامی بینکاری کی بنیاد ڈالی۔ آپ جانتے ہیں کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا، سودی کاروبار لکھنے والا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ رزق حلال کا نیک اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھاؤ، نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ جب آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی معیشت حرام ہوگی تو ایسے میں آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی، آپ کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت پورے مدینہ کی جو معیشت ہے اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، کنٹرول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کے نام سے مارکیٹ قائم کی، پھر اس مارکیٹ کے لیے اصول بیان کیے کہ یہاں پر ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی، قمار نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا، سٹہ بازی نہیں ہوگی، رشوت نہیں ہوگی اور سود نہیں ہوگا۔ جب ان بتائے گئے اصولوں کے مطابق مسلمانوں نے تجارت شروع کر دی تو پوری مدینہ پر، ریاست مدینہ کے اندر جو معیشت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا جو معیشت پر، اقتصاد پر کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ پاکستان کی ایک ایک اینٹ کو ریاست مدینہ کے ساتھ گہری نسبت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے پھول اور خوشبو ہوتی ہے، پاکستان اور ریاست مدینہ کی حیثیت یوں ہو، جیسے پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ریاست مدینہ کو اسی طرح پاکستان کو ریاست مدینہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب پاکستان کی 75 سال پہلے پاکستان بنا اور اس کے اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تو پاکستان کے جو بانی تھے، قیام کے بانی کے جو محمد علی جناح، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہوگی وہ سود سے پاک ہوگی، اسلامی نظام ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد جو ہمیں حکمران ملے، جن کے ہاتھ میں یہ اقتدار آیا، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ علماء کرام پیٹتے رہے، روتے رہے، دہائیاں دیتے رہے، لیکن اس پر توجہ نہیں گئی۔ بالآخر استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ اس کا کام کا آغاز کیا۔ پھر میزان بینک آئی، الحمدللہ اس وقت 25%، 24% وہ جو بینکاری ہے وہ اسلامی بینکاری ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ پاکستانی معیشت کو کلی طور پر اسلامی نظام کے مطابق کرنے کے لیے 30 نومبر 2022 کو
کراچی میں حرمت سود سیمینار کے نام سے بہت بڑا ایک سیمینار ہوا۔ اس میں پوری مذہبی قیادت موجود تھی، صنعت و تجارت کاروباری شخصیات موجود تھی، وفاقی وزیر خزانہ موجود تھے، وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، اور تمام طبقہ جتنے مکاتب فکر ہیں ان سب کے نمائندے موجود تھے۔ گویا تجارت سے وابستہ شخصیات، مذہب سے وابستہ شخصیات، حکومت سے وابستہ شخصیات، حل و عقد سارے کی جو کریم تھی وہ اس میں موجود تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو سود کے معاملے پر پاکستان میں جتنا بڑا یہ سیمینار ہوا ہے اتنا بڑا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم خود اس میں شریک تھے، ہمیں مدعو کیا گیا تھا۔ حرمت سود سیمینار کا آنکھوں دیکھا جو حال تھا اس سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے جو وہاں پر اعلانات کیے وہ بہت خوش آئند تھے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے جو اعلانات کیے وہ بھی بہت اچھے تھے، اور سب سے بڑھ کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو کوششیں کی، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو ایک وہ قرارداد پیش کی تھی، 5 نکات پر مبنی قرارداد پیش کی تھی، اس میں یہ سب سے بڑا مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک کے اندر نہیں بلکہ الگ سے ایک منسٹری قائم کی جائے، ایک بنایا جائے اس میں، تاکہ وہ اس پر کام کریں۔ لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ایک الگ سے ایک ہاؤس بنا دیا جائے گا، ایک منسٹری بنا دی جائے گی جو 1 ہفتے کے اندر اندر اس پر کام شروع کر دے گی، اور حقوق جو ہے اس کے متبادل بنائے جائیں گے، اور ہم کو اسلامی بینکوں کی جو برانچیں ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، اور 5 سال کے اندر اندر بتدریج پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور امید قوی ہے کہ اس یہاں پر جو موجود تھے لوگ سب سنجیدہ تھے اور سنجیدہ گفتگو ہوئی، اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف پاکستانی معیشت پر پڑیں گے بلکہ پوری دنیا پر، عالم اسلام پر بھی پڑیں گے۔ دیکھیں قرآن پاک میں 2 بڑی چیزوں کا واضح طور پر ذکر ہے، ایک امن و امان کا اور دوسرے معیشت کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور رزق دے، تجارت دے، کاروبار دے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ 2 ہی مسئلے، دہشت گردی ہے، امن و امان نہیں ہے۔ نمبر 2، معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی ہے، بڑے بڑے ملک دیوالیہ ہو رہے ہیں، سری لنکا دیوالیہ ہو گیا، امریکہ یورپ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں ایک یہ جو نظام ہے، جو سود پر مبنی نظام ہے، یا اپنی موت مرنے کے قریب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا نظام معیشت لایا جائے جو انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہو، اور یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور ضابطۂ حیات ایک ایک چیز جو ہے نا اس میں نجات ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی نجات اسی میں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اسلامی نظام معیشت کو اپنائے۔ پاکستان، کل بات ہو رہی تھی، مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا، اسحاق ڈار سے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنے جو رقم ہے، پیسے ہے، وہ رکھوائے اسلامی بینکوں میں۔ تو اسحاق ڈار نے عجیب بات کہی، اس نے کہا مفتی صاحب پیسے ہے کہاں، ہمارے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں جو رکھوائیں، ہم تو قرض پر چل رہے ہیں، قرض لیتے ہیں اور حکومتی نظام چلاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جو ایٹمی طاقت پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور وہ قرض پر چل رہا ہے، وہ قرض بھی سود پر مل رہا ہے۔ ہمیں چلانے چلیے، حکومت چلانے کے لیے کوئی پائی کوئی دھیلا ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر ہم اس پر اور ایک اعتراض کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا شاندار جواب دیا۔ سوال کیا گیا کہ عالمی بینک، ورلڈ بینک اور دوسرے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ ہمیں سود کے علاوہ قرض کیسے دیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ سود کے بغیر آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہیں، آپ لینے والے بنیں۔ تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو سودی نظام سے نکلنے کی بتدریج کوشش کرنی ہے، اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کو، اپنے نظام کو، اپنی معیشت کو تو کم از کم آپ سود سے پاک کر سکتے ہیں نا۔
تو اپنا اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ڈرائیں۔ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک نگہبان ہے، اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ فیکٹری والے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، تو آپ اپنی معیشت تو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج یہ جو حرمت سود سیمینار ہوا، اس کا پیغام یہی ہے کہ آپ نے سود کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی معیشت کو سود سے پاک کر دے، رزق حلال عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com